فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے خزانہ فضل میں کمی نہیں ہے، اس کے تو اتھاہ خزانے ہیں بے کنار، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا فضل ہے جو، اب دیکھیے اس فضل کی ترتیب نوٹ کر لیجیے۔ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل آپ پر تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جو آپ کو مقام جو عطا ہوگا، مقام محمود قیامت کے دن، آپ کے ہاتھ میں آپ فرماتے لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد جو ہے اس کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور دربار اخروی جو ہے اللہ تعالیٰ خود صدارت فرما رہے ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، آ جائیں گے پروردگار بھی، کیسے نزول ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے، اور فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، اور پھر پوری نوع انسان کی حاضری ہوگی۔ وہاں حضور فرماتے لواء الحمد بیدی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، احمد، اور حمد سے یہ الفاظ بنے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس روز جو حمد میں کروں گا اللہ کی، آج وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت جس حد کو پہنچ چکی ہوگی، آج چونکہ بہرحال حجاب ہے، پردہ حائل ہے نا آخر، لہذا میں اتنی حمد اللہ کی آج نہیں کر سکتا جو حمد اس روز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم فضل، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، انسانوں میں سے سید البشر، وہ انسان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بہت بڑا فضل ہو گیا امیین پر، کہ حضور ان میں سے تھے نمبر ایک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، امیین کو فضیلت ملی، انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیا گیا، انہی میں سے ایک شخص۔ اب ظاہر بات ہے کسی کا وہ بھتیجا تھا، کسی کا وہ پوتا تھا، آپ کو معلوم ہے عبد المطلب کے پوتے تھے نا آخر حضور، آپ کے والد آپ سے کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن ابن عبداللہ تھے نا، حضرت خدیجہ کے شوہر تھے نا، ابو طالب کے بھتیجے تھے نا، عباس کے بھتیجے تھے نا، تو انہی میں سے فرام دیئر اون کتھ اینڈ کن ہم نے نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی فضیلت کا مقام جو ہے وہ عربوں کو حاصل ہو گیا، بنو اسماعیل کو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑے عذاب کے مستحق بھی وہی ہوں گے، جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو سزا دوہری ملے گی عام لوگوں کی نسبت۔ جب تمہیں اللہ نے یہ کچھ دیا ہے، محمد کے گھروں میں آباد کیا ہے، تو تمہارا مقام تو بہت بلند ہونا چاہیے۔ تمہیں تو امت کی تمام خواتین کے لیے اسوہ بننا ہے، نمونہ بننا ہے۔ تو فضل نمبر ایک محمد الرسول اللہ پر، فضل نمبر دو امیین پر، اور فضل نمبر تین میں ہم بھی شامل ہیں، آخرین منہم، ہم ہندی ہیں یا کچھ اور ہیں، یا کوئی افغان نسل سے ہے، یا کوئی ترک ہے، یا کوئی مغل ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب کیا ہے؟ آخرین منہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا، ہمیں پسند کیا، ہمارے آباء و اجداد کو اسلام کی جو ہے توفیق دی، اسی سے ہمیں اسلام جو ہے اب تک پہنچا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ سلیکٹ کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ سلیکٹ کر لیا امیین کو کہ ان میں سے نیوکلیس بنانا ہے امت محمد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل تھا۔ اور ہم میں سے بھی جس کسی کو بھی اللہ نے قبول کیا، ہمارے آباء و اجداد کو، وہ بھی فضل میں شامل ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے جو خزانے ہیں وہ اتھاہ ہے۔ دیکھیے فضل وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بلا استحقاق ملے۔ اجر یا اجرت وہ ہے جو آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں، وہ اجر ہے، اجرت ہے، اردو میں ہم اجرت بولتے ہیں، اجر ہے۔ لیکن فضل جو بلا استحقاق ملے، آپ نے ایک مزدور کو ہائر کیا، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 100 روپے مزدوری تھی، شام کو آپ نے 100 روپے دے دیے، وہ 101 ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا، چاہے کوئی سپروائز کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، ہی واز ورکنگ،
آپ نے اس کو 10 روپے 20 روپے اور دے دیے. یہ فضل ہے, یہ آپ نے دیا ہے جس کا اس کے لیے استحقاق نہیں تھا. ہی کوڈنٹ ڈیمانڈ اٹ. تو اللہ سے کوئی انسان بھی کوئی شے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جو بھی کچھ اللہ دیتا ہے وہ فضل ہے. روزی ہم اگر کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اس کے لیے چاہے دفتروں میں گھس گھس کرتے ہیں اپنے قلم سے, اور چاہے کشتی چلاتے ہیں, اینٹیں ڈھوتے ہیں, یا کہیں کارخانے میں کام کرتے ہیں یا دکان, لیکن جو کچھ ملتا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو, اپنی محنت اور مزدوری کا حاصل نہ سمجھو. لہذا سورہ جمعہ ہی کے اندر آ جائے گی وہ آیت, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ ادا ہو چکے تو اب تم پھیل سکتے ہو, جاؤ اپنے اپنے کام پر, جاب پر, اپنی محنت پر, دکان پر, ریڑھی پر, جس پر بھی چاہو محنت کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو کچھ ملے گا وہ اللہ کا فضل ہے. یو کانٹ ڈیمانڈ اٹ فرام اللہ. یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ دیتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.